नाजरीन آج کل خواجہ آصف صاحب پریشان ایک بات اور سے بھی ہیں کہ یہ جو پتہ نہیں آڈٹ ہو جائے گا. الیکشن کمیشن بھی 2 دن سے بیٹھا ہو, آپ کو پتہ ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو لیٹر لکھا ہوا اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اگر 26 کو موجودہ چیف جسٹس جو سینئر پیونل جج ہیں اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر وہ جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امپلیمنٹ بھی کریں اور جو امپلیمنٹ نہیں کرے گا ان کو کانسیکوینسز کا بھی سامنا ہوگا. لہٰذا وہ جو پریشانی ہے, کیا پریشانی ہے خواجہ صاحب, کیا فرمانے سنیے. الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے یا اس کے ذریعے تسلسل ختم ہو سکتا ہے اس نظام کا, وہ کیا سٹیٹمنٹ, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ جب یہ فیصلہ آیا 8-5 کا تھا فیصلہ, یا جو 8 جج صاحبان کا جو میجورٹی ڈیسیژن آیا, میجورٹی ڈیسیژن جو ہے یہ تب کی بات ہے, تو اس میں یہ چیز جو ہے پی ٹی آئی والوں نے بڑی برملا کہی کہ یہ پورٹریٹ دس تھنگ اور دس ڈیسیژن ایز دیر وکٹری. وہ اس فیصلے کی جو حیت ہے یا اس فیصلے کی جو اسٹرکچرنگ ہے, میں نے اس کو مد نظر رکھ کے اس وقت بھی کہا تھا کہ دس از لیڈنگ ٹو سم تھنگ مچ مور سنسٹر. ٹھیک ہے, تو میں اس کانٹیکسٹ میں میں نے کل بھی کہا کہ یہ پاسبلٹی جو ہے نا یہ موجود ہے, اور یہ پی ٹی آئی بڑی برملا اس وقت بھی کہا, لیکن اب بھی وہ یہ کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ 25 گزرنے دے, تو اس کے بعد جڑا ہے بیجا ہو جانی. چودھری غلام حسین صاحب, اب یہ جو مطلب آپ ہنس پڑتے ہیں, آج بات ہی نہیں آپ کر رہے, آپ 1-2 سینٹینس کے اندر آپ بات ختم کر دیتے ہیں. تو چلیں 2-3 سوال میں اکٹھے کر دیتا ہوں, ایک ایک کر کے جواب دے دیجیے گا. کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا جو ہے چیف جسٹس جو 26 کو جنہوں نے بننا ہے وہ تمام پاورز کے ساتھ بنیں گے؟ کیونکہ حسن کے مطابق ہی ڈاؤٹس مشکل ہے ایسا ہوتا ہوا. نقوی صاحب کا خیال ہے کہ وہی بنیں گے, اب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی اسیسمنٹ, آپ کا تجربہ, آپ کی خبر کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ خبر تو یہ ہے کہ دے آر ہیل بینٹ کہ انہوں نے سپریم کورٹ اور عدالتوں کی انہوں نے فیتی کرنی ہے, ان کو ریزہ ان کو ٹکڑے کرنے ہیں اور اپنی مطیع بنانا ہے. اگرچہ یہ ان کے جو منصوبے ہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چکر میں بھی ہے, ججوں کی ٹرانسفر بھی کرنی ہے, اور ایک اور امینڈمنٹ یہ کرانا چاہتے ہیں کہ جو سرکاری افسر یا جو جج ہے جو ریٹائر ہو جائے وہ 2 سال جو الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ ختم کرنا ہے, کہ جس دن بھی کوئی لڑنا چاہے لڑ لے. تو یہ ان کے کئی اس طرح کے ڈرامے ہیں, اور یہ اکیلے نہیں ہیں. تو لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا ان کے انتظار کریں. اس طرح ان کی جو بھی کرتے ہیں نا ان کے گلے میں پڑتا ہے. ہفتہ پہلے جو یہ کر رہے تھے, بڑھ کے مار رہے تھے, آج جو کر رہے ہیں پشاور میں, وہ آج تو ان کو چاہیے تھا نا کہ منہ چھپاتے پھرتے. آج اسی چیف منسٹر کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے کہ جی آپ سارا کچھ سنبھالیں. تو وہ پہلے بھی یہی رو رہا تھا کہ بھئی ہمارا صوبہ ہے, ہمارا ملک ہے, اس کو یعنی کہ مل جل کے بچائیں اور خون خرابے کو اوائڈ کیا جائے. اس وقت تو آپ کے اور بھوت سوار تھا, کے پی ہاؤس ہی سیل کر دیا, یعنی کوئی سمجھ ہے میں جا کے گورنر ہاؤس سیل کر دوں. ویسے جو صاحب وہ خبر آ گئی ہے, آج فیصلہ آ گیا ہے, ڈی سیل تو کر دیا لیکن اس کی ریلیز ایکسپائر ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے, ڈی سیل کر دیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو سندھ کی ریلیز جو ہے انہوں نے رینیو کروائی ہے, اور پنجاب کو انہوں نے نوٹس کیا ہے سی ڈی اے نے, ان کے کے پی کو انہوں نے کہا جی وہ اس کا معاملہ دیکھ لیں گے. میں واپس آتا ہوں. حسن, آپ نے کہا کہ وہی جو مسودہ ہے جو انہوں نے شیئر کیا تھا وکلا سے وہی رہے گا. اگر میں غلط نہیں ہوں اس مسودے کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر تبدیلی ہے, اس مسودے کے اندر آرٹیکل 9. اچھا مجھے بتاؤ کچھ شیئر کیا آپ کے ساتھ انہوں نے؟ میں نے بات کی, جو انہوں نے کہا جی کوئی ملٹری کورٹس نہیں ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, اس نے اسپیسیفکلی پوچھا, انہوں نے کہا کوئی ہیومن رائٹس والا ایشوز میں نہیں ہے. تو پھر آپ کو ایشو کیا ہے, وہی 3-4 موٹی چیزیں بتائیں نا, وہ جو بتا دیا خواجہ صاحب نے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اوکے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام, کوئی نیا بینچ والا چکر نہیں جی, کورٹ بنے گا علیحدہ, الگ سے کورٹ ہوگا جی. ایک بات. اس کے چیف جسٹس, دوسری بات یہ ہے چیف جسٹس کا معاملہ تو کورٹ بنے گا تو چیف جسٹس بنائیں گے نا اس کا. اچھا, دوسری چیز اس میں جو شامل کر رہے ہیں, جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں, اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کے ممبر پارلیمنٹ کی. وہ 18ویں ترمیم کے اندر ہوا تھا, اس طریقے سے کریں گے. اور تیسرا جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا میکنزم رکھا جائے گا ان کی, اور ٹرانسفر والا معاملہ آئی بلیو نے پوچھا نہیں ہے نہ انہوں نے بتایا. لیکن میں جو ایک بات امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب چودھری صاحب اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ
جس طریقے سے اس وقت حکومت چل رہی ہے ان کی نیت یہ ہے کہ جناب کی آڈٹ نہ ہو جائے الیکشنز کا، تو الیکشن کے آڈٹ کے لیے جو پہلی چیز ہے، جو پہلا فورم ہے کسی کو چیلنج کرنا، وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. سپریم کورٹ آئین پاکستان کی طرح چلتی ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آج بھی اگر چاہے نا، نیتن چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب چاہیں کہ میں اس کو ٹیک اپ کر لوں تو ہی کین ناٹ ڈو اٹ. آئین پاکستان کے تحت جو پہلا فورم ہے نہیں کر سکتے، وہ الیکشن ٹریبیونل ہے، وہ آئین پاکستان کے تحت. دیکھیں آئین پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا، اگر سنیے گا ناظرین، کل جو ایک محترم چیف جسٹس صاحب فارمر، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا جو ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب حسن یو اپنی رائے رکھتے ہیں، بالکل قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن پاکستان سے بات کرتا جو پاکستان کے جو جج ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے سٹنگ، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ شاید انہوں نے آئین پاکستان کا نہیں پڑھا، شاید وہ پاکستان کے قوانین سے لا علم ہے. سنیے گا ناظرین. The most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. It is a very, very serious and fundamental issue. If the Constitution has to be upheld, then it is our duty to also ensure that there was no political engineering. The elections were genuine. If they were not genuine, then I'm afraid the Constitution has also been violated, and we would also be violating our oaths. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں.